اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، محرم الحرام کا یہ برکت والا اور عظمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی حدیث مبارکہ میں کہ 4 مہینوں میں سے ایک ہے محرم الحرام، جس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے طے کر دی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ اس محرم کے مہینے میں بھی حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کتنی چیزیں ہیں جن کو امت دین سمجھ کر رہی ہے، حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، ایک زمانے سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، جس کے کرنے پر بھی گناہ ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو اس مہینے کو لوگ نحوست والا اور منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اسی دن طے کر دی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ التی قبلها، جس شخص نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عاشوراء کا دن یعنی 10ویں محرم الحرام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں مدینے میں آپ نے دیکھا کہ یہود لوگ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ 10ویں محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو دن ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو، ہمارے آباء و اجداد کو فرعون کے چنگل سے نجات دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی۔ یعنی اسی 10ویں محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم میں ڈبویا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا پار کر گئے۔ 12 راستے اللہ تعالیٰ نے دریا میں 12 راستے بنا دیے۔ جب فرعونیوں کا لشکر پہنچا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی دریا میں ڈبو دیا جس دن اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبویا تھا، وہ دن 10ویں محرم الحرام کا تھا۔ اسی شکرانے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی بھائی ہیں، اس لیے کہ جیسے ہم پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ یہود بھی رکھتے ہیں روزہ، اگر ہم لوگ روزہ رکھنے لگے تو ہماری تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، یعنی 9ویں محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ تو
10ویں کے ساتھ فقہائے کرام لکھتے ہیں 9ویں کو ملا لیا جائے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا لیا جائے، یعنی 2 روزہ رکھا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب چاہے یہودیوں سے مشابہت ہو یا نہ ہو، اب یہودی چاہے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ کی اتباع میں ہمیں 2 دن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں ہمیں مل جائیں، اس خیر میں ہم شامل ہو جائیں۔ یہ اس مہینے میں خاص طور سے 10ویں محرم الحرام کو یہ کرنے کا کام ہے، روزہ رکھنا۔ اور ایسے ہی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 10ویں محرم الحرام کے تعلق سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع یوم عاشورہ، جس شخص نے عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے دسترخوان کو تھوڑا وسیع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سال بھر اسے وسعت رہے، سال بھر اس کی برکت سے رزق میں کشادگی اور وسعت رہے۔ یہ بھی بعض روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو تھوڑا اپنا دسترخوان وسیع کر لیا جائے، یعنی ہر دن اگر ایک طرح کا کھانا بنتا ہے تو 10ویں محرم الحرام کو 2 طرح کا کھانا بنا لیا جائے، گھر کے بچوں پر اور لوگوں پر تھوڑا وسعت ہو جائے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال گھر میں کشادگی اور وسعت رکھیں۔ یہ 2 کام کرنے کے ہیں۔ اتفاق سے اسی 10ویں محرم الحرام کو ہم سب کے محبوب، ہم سب کے آنکھوں کے تارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی کربناک طریقے پر، انتہائی دردناک طریقے پر شہادت ہوئی۔ اسلامی تاریخ کا کہ یہ المناک واقعہ ہے، المناک شہادت ہے جو 10ویں محرم الحرام کو پیش آئی۔ جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ اس روئے زمین کے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ اس روئے زمین کے سب سے خراب لوگ ہیں۔ جنہوں نے اس میں حصہ لیا یا جنہوں نے انہیں شہید کیا، ان پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت ہو۔ جب ایک عام مومن کے قتل پر قرآن کریم کے سورہ نساء میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو اس کے اوپر، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ یہ جائے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، انتہائی مظلومانہ طریقے پر 10ویں محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ واقعی ایک المناک واقعہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اب پورے مہینے کو سوگ کا مہینہ منا لیا جائے، اس پورے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے، اس پورے مہینے میں نکاح نہ کیا جائے، کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہ کی جائے، کپڑے نہ بدلے جائیں، ایک خاص قسم کا کپڑا سلا لیا جائے وہی پہنا جائے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ہٹی ہوئی ہیں۔ جب دین کو مضبوطی سے پکڑا رہا جائے گا، دین کی طرف آیا جائے گا کہ دین سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غم کا، سوگ منانے کا آپ نے کیا طریقہ بتلایا ہے، جب اس کی طرف آئیں گے تو اس سے ہمیں روشنی ملے گی، اس طرح اگر ہم کریں گے تو یہ چیز ہماری شریعت کے مطابق ہوگی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قریبی رشتہ دار کے بھی دنیا سے جانے کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ صرف بیوی کے لیے اجازت ہے
کہ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اس کے بعد بیوی کے لیے بھی اجازت نہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد سوگ منائے۔ اور اب تقریباً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 1400-1500 سال گزر گئے، اب بھی سوگ منایا جاتا ہے، اب بھی اس طرح سے سوگ منایا جاتا، خاص قسم کے کپڑے پہنے جاتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اگر ایسے ہی سوگ منانے پہ آیا گیا تو ہمیں کوئی دن، کوئی تاریخ، بلکہ کہہ لیجیے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرے گا جس گھنٹے میں، جس دن میں اسلام کی کوئی مقدس، اسلام میں کوئی مقدس ہستیاں شہید نہ ہوئی ہوں، کسی مقدس ہستی کی قربانی نہ آئی ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ المناک طریقے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، انہیں شہید کیا گیا۔ آج ان کی تاریخ کوئی نہیں یاد کرتا، کیسے مظلوم طریقے پر شہید ہوئے، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود۔ وہ کنواں جس کنویں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کنویں کے پانی پینے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا۔ تقریباً 40 دن تک ان کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ دانے اور پانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذی النورین، جن کا لقب ہے، حضرت کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اس پانی کے لیے ترس گئے جس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیے تھے۔ اور ایسے مظلومانہ طریقے پر ان کی شہادت ہوئی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے باغیوں نے ان پر حملہ کیا، اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے تھے پہلے پارے کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اسی پر ان کی روح پرواز کی اور جان شہادت نوش کیے۔ 40 دن تک ان کے گھر کو گھیر لیا گیا تھا، کئی دن مسلسل روزے سے گزر رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی تھیں، باوجود کہ حاکم تھے، خلیفہ تھے۔ بلکہ صحابہ نے کہا بھی آپ اگر اجازت دیں تو ان باغیوں کو تلوار کی زور سے یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی ہو، آپ کے شہر میں خون بہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی ان کے تعلق سے کہ اے عثمان، ایک زمانہ آئے گا لوگ تمہیں خلافت کا جوڑا پہنائیں گے اور اسے لوگ چھیننا چاہیں گے، لیکن تم وہ جوڑا دینا نہیں کسی کو۔ اسی طرح اشارہ تھا۔ اسی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو مسلمانوں کے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان شہادت نوش کیے، اسی مہینے کی 1 تاریخ کو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے منشا کے مطابق قرآن کریم میں کئی آیتیں نازل ہوئیں، عمر فاروق نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر کس و ناقص لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ یہ پردہ اختیار کریں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نماز جنازہ، کلام پاک کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ کئی آیتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق قرآن کریم میں نازل ہوئیں۔ ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اسے نہیں بیان کیا جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کی کوئی اکلوتی شہادت نہیں ہے، بلکہ اسلام قربانیوں سے، شہادتوں سے یہ اسلام بھرا ہوا ہے۔ دین اسلام نام ہی ہے قربانیوں کا،
شہادت پیش کرنے کا، اسی دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو کھڑے آرے سے 2 ٹکڑا کر دیا گیا۔ پوری امت کی، پورے اولیاء اللہ کی جانیں نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ پورے اولیاء اللہ، انبیاء کرام میں سے کسی کا وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے اشرف اور باعظمت ہوتے ہیں انبیاء۔ انبیاء کرام کی شہادتیں ہوئیں، صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں انہیں شہید کیا گیا، اور ان کے کلیجے کو، ان کے ناک کان کو کاٹ کر کے گلے کا ہار بنایا گیا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی، لیکن ان سب کی وجہ سے کبھی کسی دن کو منحوس نہیں کیا گیا، اور کسی دن کو نحوست کے طور پہ یاد نہیں کیا گیا، غمی کے طور پہ منایا نہیں گیا۔ اسی بنا پر ہجرت، یہ اسلامی تاریخ جو شروع ہوئی، جب صحابہ کرام میں میٹنگ ہوئی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے کیا جائے، کچھ رائے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ اس دن سے اسلامی تاریخ شروع نہیں کی گئی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر پیدائش کے دن سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی تب تو اسے کھیل تماشا بنا لیا جائے گا، لہو و لعب بنا لیا جائے گا، لوگ اسے منانے لگیں گے یوم ولادت کے طریقے پر۔ اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن سے اسلامی تاریخ شروع کی گئی تو اسے غم کا یہ دن بنا لیا جائے گا، غم کی تاریخ بنا لی جائے گی۔ اتفاق رائے سے یہ چیز طے ہوئی کہ ہجرت کے دن سے، جس دن ہجرت شروع ہوئی اس دن کو معیار بنا کر کے اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ اسی دن کو معیار بنایا گیا، اس لیے کہ ہجرت میں قربانیاں ہیں، ہجرت کی خاطر طرح طرح کی قربانیاں دی گئیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بیدار ہو۔ قربانی کے تعلق سے حکم ہے کہ اپنی جانور کو خود سے قربان کیا جائے، اور اگر خود سے قربانی کرنا نہیں، یہ معلوم نہیں، تو جب جانور ذبح ہو تو وہاں پہ موجود رہا جائے۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ دل میں بیدار ہو۔ اسلام کہیں بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا۔ جب بدر کے میدان میں 70 مشرکین مکہ مارے گئے تو مکے کے جو سردار تھے ان لوگوں نے مکے میں اعلان کرایا کہ خبردار کوئی بھی مکے میں سوگ نہیں منائے گا، کوئی بھی مکے میں غمی نہیں منائے گا، اس لیے کہ غمی اور سوگ یہ مسلمانوں میں بزدلی کو پیدا کرتا ہے، کمزوری کو پیدا کرتا ہے، اس سے روک دیا گیا۔ اسلام یہ ہمت کو، قوت کو سکھلاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے جن برگزیدہ ہستیوں کو جان شہادت نوش ہوئے، جو برگزیدہ ہستیاں 10ویں محرم الحرام کو شہید ہوئیں، ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ لہو لہان ہوئے، آپ زخموں سے چور ہو کر کے گڈھے میں گر گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، لیکن کسی مسلمان نے بھی اس دن غمی کا یا اس دن کو نحوست کا دن کوئی بھی مسلمان نہیں سمجھا، نہیں منایا گیا اسے۔ تو کسی کے شہید ہو جانے کی وجہ سے مہینے کو غمی کا مہینہ بنا لیا جائے یا اس دن کو غمی کا دن بنا لیا جائے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آپ کے پیارے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑ رہے تھے۔ کیسی مشکل گھڑی ہوگی کہ باپ اپنی گود میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بیٹے کو لیا ہو، بیٹا باپ کی گود میں دم توڑ رہا ہو، کیسے صبر کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، یقیناً آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کا حکم ہے، جو ہمارے رب نے لکھ دیا ہے اسی پر ہم راضی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوئی۔ اس پر بہت زیادہ غمی یا بہت زیادہ ماتم یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دی وہ چیزیں ہو کے رہتی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ انتہائی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اپنا ایک عظیم مہینہ، جو 4 مہینوں میں 4 مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں بھی عاشورہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہادت اسلام میں بہت بڑی نعمت ہے، بڑا اجر اور ثواب ہے شہیدوں کا۔ کلام پاک میں ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ زندہ رہتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آخر کچھ تو بات تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برابر تمنا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ شہادت بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے نواسوں کو حاصل کرائی، تو بہت زیادہ اس میں غمی یا اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھنا یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو اسلام نے رہنمائی کی، کام کرنے کے 2 ہیں، ایک یہ کہ اس مہینے کے 10ویں تاریخ یعنی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں ملا لیا جائے، اور تھوڑا سا 10ویں دن اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے۔ ایک طرح کا کھانا بنتا ہے تو 10ویں محرم الحرام کو 2 طرح کا 3 طرح کا کھانا بنا لیا جائے، اور اس مہینے میں اور بھی کسی دن روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ عظمت والا روزہ رکھنے کے تعلق سے کوئی مہینہ ہے تو اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ جب چاہیں رکھنا ہے، لیکن عاشورہ کے روزے کے تعلق سے بتلایا گیا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ باقی اور جو چیزیں بتلائی گئیں، غمی منانا، یہ سوگ منانا یا خاص طرح کا لباس پہننا، یہ چیزیں اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رہنمائی فرمائے اور دین حق سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔